یہ چند سوالات ہیں جو دعوت و تبلیغ کے متعدد افراد کی طرف سے بار بار سامنے آتے رہے ہیں اور ان سوالوں کا جواب مختصراً لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 1، کیا دارالعلوم دیوبند نے مولانا صاحب کے حوالے سے واقعتاً اس طرح کا کوئی فتویٰ دیا ہے کہ وہ اب کیا فتویٰ ہے وہ امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغ احباب کو دارالعلوم دیوبند اس بات سے آگاہ کرنا اپنے فرض منصبی سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب کم علمی کی بنا پر اپنی افکار اور نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں میں سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نظریات اگرچہ فرق کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ کرنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی صحیح کریں، اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر انہیں فوری قدم نہ لگائے گئے تو خطرہ یہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اس سلسلے میں پوچھا جا رہا ہے کہ واقعی دارالعلوم کا فتویٰ یہ ہے؟ جواب لکھا گیا، یقیناً دارالعلوم دیوبند نے ایک نہیں متعدد فتاوی جاری کیے ہیں اور ان کی تائید مدرسہ مذاہب سہارنپور اور دیگر بے شمار مدارس نے کی۔ یہ فتاوی باہر کے ممالک کے علماء مثلا علماء ساؤتھ افریقہ، علماء بنگلہ دیش وغیرہ متعدد ممالک نے بھی لکھے ہیں۔ دوسرا سوال پوچھا گیا، کیا اگر ایسا ہے یعنی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے تو کیا دارالعلوم نے یہ فتویٰ اجرت میں دیا یا کسی شخص کی رعایت میں بغیر ٹھوس تحقیق کے دیا ہے؟ جواب، دارالعلوم دیوبند اور دیگر بے شمار اہل مدارس علماء اور جماعتوں نے جو فتاوی لکھے ہیں وہ نہ تو اجرت میں لکھے گئے نہ ہی کسی کی رعایت میں لکھے گئے، بلکہ جناب مولانا سعد صاحب آمدوی کے بے شمار بیانات تحریرات کو خود سننے اور پڑھنے کے بعد اور نجی طور پر بار بار ان کو متربی کرنے کے بعد جب اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنی انحرافات و باطل استدلالات اور تحریر زدہ خیالات کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کو بار بار ان کا اعادہ کرتے رہے تو دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ دیا جو ابھی آپ کو سنایا گیا۔ تیسرا سوال پوچھا گیا، اگر واقعی ایسا فتویٰ دارالعلوم نے دیا ہے تو کیا دارالعلوم نے اس کے بعد اپنے موقف میں کسی طرح کی ترمیم کی؟ یہ سوال غالباً اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے یا تو فتویٰ دیا ہی یا موقف میں تبدیلی کر دی یا رجوع ہو چکا ہے، تو جہاں کے بہت سارے حضرات جو ہے وہ تردد کے شکار ہوتے ہیں۔ اس پس منظر میں یہ سوال پوچھا گیا کہ جواب، دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ برمحل و بروقت دیا۔ یہ ان مدارس دارالعلوم دیوبند کے تحفظ دین کا فرض منصبی ہے۔ مولانا صاحب صاحب کی طرف چونکہ کوئی رجوع نہیں پایا گیا اس لیے نہ تو دارالعلوم دیوبند نہیں اور نہ ہی کسی دوسرے مدرسے کے ادارے کے دارالفتہ نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی یا ترمیم نہیں کی اور نہ فتویٰ واپس لیا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا رجوع ہوا ہے؟ تو جواب، جب رجوع سرے سے ہی نہیں پایا گیا بلکہ مزید اس سے بڑھ کر تعویلات حتیٰ کہ توہین انبیاء بھی ہوتی رہی تو دارالعلوم دیوبند یا دیگر علماء مطمئن بھی نہیں ہوئے، لہذا فتویٰ برقرار ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں کیا مولانا صاحب کو امیر ماننے والی جماعت جو مولانا موصوف کی انہی نظریات اشاعت کی ترویج کرتی ہے جن پر جن میں دارالعلوم نے سخت گرفت کی ہے، ان سے وابستہ حضرات کا مزاج کس طرح کا بن رہا ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم دامت برکاتہم محتمل دارالعلوم دیوبند، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، خلیفہ خاص حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ وبرکاتہ نے اپنے بخاری کے درس میں گرفت فرمائی اور خالص علمی گرفت فرمائی، تو جواب میں اس ذہن کی کسی فرد نے کیا کہا کہ مولوی مفتی ابوالقاسم کو چاہیے کہ پہلے عالمی امیر المومنین کے سامنے روزانہ آ کر بیٹھیں اور پھر 4 مہینے لگائیں، اس کے بعد ان کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، اس وقت تک یہ باتیں ان کی قوت میں یہ وہ مزاج بن رہا ہے۔ تو کیا اس صورت میں ذمہ داروں نے گرفت کی ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ جڑ کر ان کے کام کا رفیق بننا، ان کی ترویج کرنا کیا درست ہے؟ یہ بات ملحوظ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا موصوف کی فکر سے وابستہ افراد و جماعتیں تدریجاً دارالعلوم، مدارس، علماء اور دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والی جمعیتوں اور جماعتوں سے بدتر ہی نہیں بلکہ ان کے تحقیر، ان کے کام کی تنقیص اور حدود سے متجاوز تنقیدیں کرتے ہیں جیسا کہ عمومی مشاہدہ ہے۔ اس کا جواب دیکھا گیا، جس شخص کے خیالات حد سے منحرف اور اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہوں، اس شخص کی فکر سے وابستہ جماعت اور اس کے تحت کام کرنے والے افراد کا معاون بننا بھی صحیح نہیں،
تائید کرنا اور رفیق بننا بھی درست نہیں. اس طرح کا کوئی بھی تعاون و شرکت تعاون اور اسم والعدوان کے دائرے میں آ سکتا ہے جو قرآن کریم کے روح سے صریح جرم ہے. کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف جو ہے یہ بڑوں کا ہے, ہم چھوٹوں کو اس میں نہیں آنا چاہیے. اس کا جواب لکھا گیا یہ اختلاف صرف بڑوں چھوٹوں کا نہیں ہے بلکہ حق و ناحق کا اختلاف ہے, کیونکہ دین میں تحریف ہو رہی ہے اور باطل تعبیرات کے ذریعے غلط تعبیر خیرات کی اشاعت ہو رہی ہے. حتیٰ کہ دین کو صرف 6 باتوں میں منحصر بتایا جا رہا ہے. اسے یہ اختلاف بنیادی اختلاف ہے. لہذا یہ کہنا کہ صرف بڑوں کا اختلاف ہے, چھوٹوں کے سے لا تعلق رہ کر صرف کام کرنا چاہیے, یہ تصور غلط ہے. ایک اہم سوال یہ پوچھا گیا اس فکر سے وابستہ علماء یا نرم گوشہ رکھنے والے حضرات یا معاون و معین بننے والے علماء جو خود اسلامی مدارس سے فضیلت یافتہ ہیں, ان کی ذمہ داری اس بارے میں کیا ہے؟ جواب, وہ علماء جس سلسلے میں معاون یا معین ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس حدیث مبارک کو ملحوظ رکھ کر اپنے رویے کے متعلق دیانتداری اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ غور کریں. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس حدیث مبارک کو ملحوظ رکھ کر اپنے رویے کے متعلق دیانتداری اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ غور کریں اور حفاظت دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنے لیے فیصلہ کریں. حدیث یہ ہے یحمل هذا العلم من كل خلق عدول ينفون عن تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. آپ میں سے جو حضرات اہل علم ہیں وہ اس حدیث کا مفہوم سے واقف ہیں, اور جن حضرات کو غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ خود اس حدیث کو سمجھتے بھی ہوں گے, سمجھیں گے بھی, نصیحت بھی دیتے ہیں. اس حدیث کے روشنی میں علماء کی ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ اگر دین میں تحریف ہونے لگے, باطل تعویلات کے ذریعے دین میں تربیت یا تبدیلی کی جانے لگے, تو اس صورت میں معاون بننے کے بجائے دین کے محافظ بنے اور اپنا دینی و مذہبی فرض سمجھتے ہوئے اس باطل کی حق المقدور تردید کرے. آخری سوال, کیا واقعہ مولانا موصوف کے نظریات میں دین سے انحراف, غلو, تحریف, غلط اجتہادات اور مدارس اسلامیہ کے متعلق منفی تصورات اور ملحوظات پائے جاتے ہیں؟ جواب, یقیناً مولانا صاحب کے بیانات ملحوظہ تحریرات میں تحریف دین بھی ہے, غلط غلو بھی ہے, باطل اجتہادات بھی ہیں, ثابت فاسدات بھی ہیں. نیز مدارس اسلامیہ کے متعلق غلط اور فاسد خیالات بھی ہیں جو ان کے بیانات اور ملحوظات سے واضح ہیں. اوپر درج شدہ سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں علماء و مفتیان کرام کی مجلس کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب مولانا محمد صاحب کے غلط نظریات کی تائید اور ان کی جماعت کے ساتھ تعاون کسی طرح بھی درست نہیں ہے. کیا حضرات مطمئن ہے اس پر؟ جی.